السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تفسیر کا سبق نمبر 46 ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 123۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ لیسا نہیں ہے، بی امانیکم، بی ساتھ، امانی، امانی کہتے ہیں امنیتن، اس کی واحد ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جو آرزویں ہوتی ہیں، جو کہ انسان نے اپنے خواہشات سے بنائی ہوتی ہے، تو امنیتن وہ ایسی آرزویں ہوتی ہے جو پوری ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اگر ایک بوڑھا آدمی کہے کاش میں جوان ہو جاؤں، تو وہ پتہ ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ جوان ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو خواہشات ہوتی ہیں جو کہ پوری ہونے والی نہیں ہوتی ہے، بس انسان اپنی سوچوں کی سے بنا لیتا ہے، ان کو اپنے اندازوں سے بنا لیتا ہے، اپنے خیالات سے ان کو دل میں ڈال لیتا ہے۔ اور بعض لوگ اپنی ان خواہشات کو اتنا پکا کر لیتے ہیں، ان کے ساری سوچیں اسی کے مطابق ہوتی ہیں، ان کی ساری کوششیں اسی کے مطابق ہوتی ہیں، ایک دھن ان پر سوار ہوتی ہے، چاہے آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ بات ہونے والی نہیں ہے، مگر وہ اسی دھن میں رہتے ہیں۔ تو یہ امانیہ انسان کو ایسی بنا دیتی ہیں، امنیتن آرزویں انسان کو، جھوٹی آرزویں انسان کو ایسا بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، یہ تمہاری آرزوؤں کے ساتھ نہیں ہے، بھی تمہاری امانی اور تمہاری آرزوؤں کے اوپر نہیں ہے، ولا اور نہ امانی نہ آرزوؤں کے ساتھ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا، مسلمانوں سے خطاب کیا کہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہے۔ مطلب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کلام میں تھوڑا سا محذوف ہے، اصل میں یہاں تھا لیس الامر، انجام، تمہارا انجام نہیں ہے خواہشات کے مطابق۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اچھا انجام چاہتا ہے اپنے لیے، اور اس نے کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ میرا تو انجام اچھا ہی ہونا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں سوچتا، دیکھیں آپ نے کسی کو یہ سوچتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہاں مجھے تو نعوذ باللہ میرے لیے تو جہنم میں ہی جانا ہے، بس نہیں، وہ ہر انسان جنتی کے خواب دیکھتا ہے دنیا میں، کہ مجھے دنیا میں اچھی زندگی ملی ہے تو مجھے کیوں نہیں آخرت میں اچھی زندگی ملے گی۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے، یہی خواہشات رکھتا ہے۔ اسی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہاری انجام جو ہے تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی بتایا جاتا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ایک روایت ہے، اس زمانے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی جو تھے کچھ، ان کا اور مسلمانوں کے درمیان ایک مقابلہ بازی یعنی بحث ہو گئی، تو دونوں نے اپنی اپنی خوبیاں بتائی اپنے ریلیجن کی، ہمارے اندر تو یہ اچھا ہے، ہمارے اندر تو یہ اچھا ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر بتایا کہ میرا ریلیجن اچھا ہے، میرا طریقہ اچھا ہے، گویا میرا انجام اچھا ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ اپنے آپ کی اپنی تعریف خود مت کرو، اس لیے کہ انجام جو ہے وہ تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ گویا جنت کا ملنا یا نہ ملنا تمہاری جھوٹی آرزوؤں پر نہیں ہے۔ من جو یا عمل کرے گا، سو کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، سو ہوتا ہے برائی، برا عمل، یجزا بیہی، تو جو گناہ کرے گا، جو برا عمل کرے گا، جزا، یہ جزا سے ہے، جزا اردو میں بھی بولتے ہیں، تو یجزا یہ پیسو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ جزا دیا جائے گا بھی، اس کے برابر، اس کے مطابق، ٹھیک ہے،
تو جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. ولا یجد لہو، ولا اور نہ، یجد وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، یعنی برا عمل کرنے والا، یہ سو عمل کرنے والا نہیں پائے گا اپنے لیے، من دونی سوائے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پائے گا، ولین کوئی دوست، ولا اور نہ نصیرن مددگار. کوئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ جو انسان گناہوں میں پڑا رہے گا اس امید پہ، جھوٹی آرزوؤں پر کہ مجھے تو میرا انجام تو اچھا ہے، مجھے اچھا انجام ہی ملنے والا ہے، اور میں دنیا میں جو کچھ کروں میں کر سکتا ہوں، تو اس کو لیے وارننگ دے دی کہ نہیں، جو برے اعمال کرے گا دنیا میں تو اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا برا، اور اس وقت سزا کے وقت آخرت میں اس کی کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا جو اس کو تسلی دے، نہ کوئی اس کو مددگار ہوگا جو اس کے سر سے بوجھ اتارے اس سزا کا. یہاں پر اس کے بارے میں حدیث ہے، ایک حدیث میں ہے، امام احمد نے ابو بکر بن ابو ظہیر کی روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس آیت کے بعد اب کون نجات اور فلاح کی امید کر سکتا ہے؟ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عام بات کہی ہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. گویا کہ یہ ڈرنے والی بات ہے کہ برے اعمال، گناہ، چھوٹے بڑے گناہ تو انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور یہاں پر جو بھی سے بات ہے کہ کوئی بھی کرے گا برا عمل اس کو اس کی سزا ملے گی، تو یہ بڑا جیسے دیکھا جائے بہت زیادہ ڈرانے والی آیت ہے یہ. اب ہم لوگ تو ظاہر ہے بہت مائلڈلی لیتے ہیں ہر چیز کو، لیکن صحابہ کرام اس طرح سے نہیں تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ اب کون بچ سکے گا، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، اور اس آیت میں تو کہہ دیا گیا کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا بھی ملے گی، اور اس کا کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا، بچانے والا نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو غم لاحق نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی؟ ابو بکر صدیق نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو بدلہ ہی ہے نا. یعنی کتنی اچھی بات، تسلی والی بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مومن جب بیمار ہوتا ہے، ایک مومن کو کبھی ذہنی پریشانی ہو گئی، کبھی جسمانی پریشانی ہو گئی، کبھی مالی پریشانی ہو گئی، کبھی کوئی تکلیف، غم آ گیا، کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، یعنی بے شمار ہمارے انسانوں کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جو انسان کو غمگین کرتی ہے، دکھ دیتی ہے، تکلیف پہ پہنچاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ بھی تو ایک سزا کی صورت ہے، گویا کہ اس طرح سے انسان کے بدلہ، گناہوں کے بدلہ اس کو ملتا رہتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف بھی فرما دیتا ہے، لیکن اس طرح سے بھی اللہ پاک کرتا ہے لوگوں کو کہ گناہوں سے، بیماری سے بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان. دیکھیے اگر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بڑا درجہ تھا آپ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر بیمار ہوئے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. آپ کی بیماری بڑی شدید تھی، جو آپ کا آخری وقت تھا، بہت زیادہ تکلیف میں گزرا، بخار کی شدت سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، قیادت نہیں کر پائے، امامت نہیں کر پائے. حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ امامت کریں. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بہت سے طریقوں سے دنیا میں ہی گناہوں سے پاک کرتا رہتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ایک کنڈیشن ضرور ہے کہ جب انسان پر بیماری آتی ہے، جب تنگی مصیبت آئے، تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور بہت زیادہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں نہ کرے کہ دیکھو اللہ نے تو میرے نصیب ہی خراب کر دیے، یا مجھ پر اتنی بڑی بیماری آ گئی. بہت واویلا نہ کرے یا بہت ہی شکایتیں نہ کرے اللہ سے، اللہ کی طرف سے صبر اور اچھی امید رکھے، دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کو تو آسان کر. دعا مانگنا اچھا ہے، دعا بیماریوں سے
نجات مانگنا اور تکلیف میں اللہ سے مدد مانگنا یہ اچھی چیز ہے. دعاؤں کے ذریعے تو انسان کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ناروا ایک دم اتنا رویہ ایسا نہ کر لے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرنے لگے, بدگمانی کرنے لگے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. دوسری حدیث ہے اسی ٹاپک پر, بخاری اور مسلم کی ہے. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف, مصیبت, بیماری, غم یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا حج پر جاتے ہیں تو بیمار ہوئے بغیر آتے ہی نہیں ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج میں بیمار نہیں ہوتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حج انسان کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے گناہوں سے. تو گویا اگر حج میں وہاں پر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں بالکل پاک صاف کر دیتا ہے گناہوں سے. وہاں کا بیمار ہونا بھی, جس طرح وہاں پر ہمیں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ ہے, وہاں کی بیماری سے بھی ہمارے بہت سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ, مطلب مومن جب تک ایمان ہے دل میں تو ہماری کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ ہمارے لیے اجر کا سبب ہے. اگر ہم اللہ سے صبر کریں اور اللہ سے ہم بدگمانی نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے ہمیں. مگر اس آیت میں بہت سبق ہے ہمارے لیے کہ انسان کبھی یہ لاپرواہ نہ ہو جائے کہ میں تو فلاں کی امت سے ہوں, یا تو میں تو فلاں کا بیٹا ہوں, یا تو میرا یہ تعلق ہے, اس وجہ سے مجھے تو آخرت میں شفاعت ملنی ضروری ہے. دیکھیں آج مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہ بہت سے مسلمان غافل ہیں یہ سوچ کر کے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہم کو کوئی ہم کو جیسے جنت کے بارے میں فکر نہیں کرنی, جنت ہمارے لیے ہے. لیکن دیکھیں جنت انشاءاللہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے امت کے لیے. اپنی دعا, ہر نبی کو ایک دعا دی گئی تھی کہ دنیا میں کہ دعا مانگو اپنے لیے اور قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہمارے لیے, اپنی امت کے لیے, آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے, شفاعت کے لیے. تو شفاعت ملے گی انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے اپنی امت سے. مگر انسان نہ تو کبھی اپنی زندگی میں صحیح طرح سے دین کو سیکھے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو فالو کرنے کی اس کے دل میں کوئی خواہش ہو, اور نہ اس کے اعمال ہو, اور بس وہ کہے کہ امتی ہوں آپ کا تو میرے لیے شفاعت تو فکس ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنے ہی مسلمان جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزائیں بھگتیں گے. پھر ایمان کی بنا پر اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کو جنت میں آخرکار ڈالا جائے گا. مگر کیا انسان اس پر سکون کر لے کہ مجھے کوئی بات نہیں, تھوڑی سی سزا ملے گی پھر میں جنت میں چلی جاؤں؟ اس لیے کہ جہنم تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس سے ہر وقت اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے, اللہ سے آگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. تو جہنم کا ایک جھونکا بھی ہمیں نہ ملے, ہمیں وہ خواہش کرنی چاہیے اور وہ عمل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اعمال ضروری ہے. دیکھیں اب اگلی آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے ومن یعمل, اور جو یعمل عمل کرے گا, من الصالحات, تو جو عمل کرے گا نیکیوں میں سے, من سے ذکر مرد, او انسا یا عورت, مرد اور عورت اپنی نیکیوں کے بدلے کے لحاظ سے برابر ہے. ایون دو اللہ نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دونوں کو الگ الگ مقام دیا ہے, مردوں کو قوام بنایا ہے, مگر اگر مرد کرتا ہے وہی نیکی عورت کرتی ہے تو اجر و ثواب میں دونوں کو برابر اجر ملے گا. من ذکرین او انثی وہو مؤمن, یہاں پر کنڈیشن بتا دی گئی کہ عمل نیک اعمال کیسے, مومن ایمان کی حالت میں. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں نیک اعمال تو بہت سے مشرک بھی کرتے ہیں, کافر بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا میں جیسے کوئی لوگوں کی بھلائی کا کام کر دیا, کوئی مطلب ہاسپٹل بنا دیا, کوئی پبلک کے ویلفیئر کے لیے کوئی کام کر دیا, تو ایسے اعمال تو نان مسلم بھی کرتے ہیں. مگر
چونکہ نیت اللہ کے لیے ہونی ضروری ہے، دل میں ایمان اللہ کا ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور ہم نیک اعمال کریں، تو فَأُولَئِکَ، تو پھر فا کا مطلب ہوتا ہے پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی ایک عمل ایک چیز ہوئی تو اس کے بعد دوسری ہوئی، گویا کہ جب نیک اعمال کیے ایمان کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر اس کے عمل کے بعد فَأُولَئِکَ، یہ لوگ یدخلون، وہ داخل ہوں گے الجنہ، جنت میں۔ وہ جنت میں داخلے کے لیے نیک اعمال ایمان کے ساتھ کنڈیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ تم اپنی آرزوؤں میں رہو کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، گویا میں امتی ہوں تو میرے لیے تو جنت پکی ہے۔ نہیں، نیک اعمال ایمان کے ساتھ ضروری ہے، اور صالحات نیک اعمال وہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیونکہ اللہ کو وہ قبول کرنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہی قبول کرنے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، کون سے اعمال اللہ کو پسند ہے، پھر ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں۔ کوئی انسان کہے کہ میں ہمیں 4 رکعت پڑھنے کو کہے تو میں 6 رکعت پڑھ لیتا ہوں، جہاں 4 پڑھنے کی وہاں 6 پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، نہیں، پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ گویا نیک اعمال کے لیے ہمیشہ کنڈیشن ہے کہ جو اللہ نے بتائے ہو قرآن میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھا دیا ہو، وہ نیک اعمال کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ، تو پھر جنت ملے گی۔ ولا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرہ، یعنی ایک تل برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ کسی نے ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کیا ہوگا ایمان کے ساتھ تو اس کا عمل کو سنبھالا جائے گا، اس کے عمل کی نیت کے لحاظ سے، جیسے ہم نے پڑھا کہ حدیث میں لاسٹ ٹائم کہ کتنا ہر نیکی کا اجر کتنا ملتا ہے، ہر نیک کام کرنے کا اجر کتنا ملتا ہے، ہر نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا، نہیں، کم از کم 10 گنا، ٹھیک ہے، کم سے کم منیمم ہر نیک عمل کا 10 ٹائمز۔ لیکن پھر نیکی جو ہے وہ کتنی زیادہ اللہ کو پسند آ گئی آپ کی نیکی، آپ کا اخلاص کتنا تھا، آپ کو کس وقت کتنی ضرورت تھی اس نیک کام کرنے کی، کیسی تنگ حالی میں آپ نے وہ کام کیا، اتنی مشکل ہوئی آپ کو کرنے میں، ان ساروں کے لحاظ سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو بڑھاتا ہے، اور بعض اوقات 700 سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو ایک ایک نیکی کا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اجر ملے گا۔ اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا یہاں پر کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کو کتنا بڑھا دے، ہمیں نہیں معلوم، تو جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے تو سستی نہ کرے، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی بھی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے تو پھر ہمیں کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں خالص صرف اپنی تمناؤں سے کسی کو جنت نہیں ملے گی، بلکہ اس کو عمل بھی کرنا پڑے گا نیک اعمال کے ساتھ۔ اب دیکھیں، یہودی اور مشرکین کی مثالیں ہمیں ملتی ہے قرآن میں بھی کہ کس طرح سے وہ جو ہے، مشرکین کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سورہ سبا میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں تو ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ چونکہ دنیا میں ہم اتنے اچھے ہیں، ہمیں اتنی زیادہ دولت اور مال ملی ہوئی ہے، تو جب اتنی نعمتیں دنیا میں ہمیں ملی ہے تو کیوں بعد میں نہیں ملے گی۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف میں جو قصہ ہے 2 لوگوں کا، کہ ایک آدمی کا 2 باغ ہوتے ہیں، تو وہ بڑا خوش، اپنے فخر محسوس کرتا ہے، اس کا ساتھی کہتا ہے تو اللہ کا شکر کر، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو مرنے کے بعد بھی ملے گا، ایسا کیوں نہیں ملے گا، مجھے یہاں پر اتنا ملا ہے۔ تو گویا اس کو یہ یقین تھا کہ چونکہ مجھے دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہے، گویا اللہ نے مجھے دنیا میں اپنا پسندیدہ بنایا ہے، تو کیوں نہیں مجھے آخرت میں بھی اپنا اچھا انجام دے گا۔ اسی طرح سورہ انعام میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کی امیدوں کے بارے میں
کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد اب کوئی زندگی نہیں ہے، تو ہمیں تو دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ گویا کہ مشرکین نے کیا سوچا کہ تم اپنی زندگی جی لو، جتنے جیسے بھی مرضی چاہے جی لو، تم خوش ہو کے جیو، تم خوب انجوائے کرو، خوب اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں جمع کرو، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کی جھوٹی امیدیں تھی، کیونکہ ان کو جواب دینا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم اچھے ہیں تو اب کیوں نہیں ہوں گے آخرت میں اچھے۔ میں اپنی ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ کبھی کبھار اچھی باتیں کرتی ہے میرے ساتھ، کافی فرینڈلی ہے بہت، تو میں نے کہا کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو، لوگ مر کر کہاں جائیں گے، کیا ہوگا؟ جیسے تمہارے جو عیسائی لوگ ہیں تو یہ کیا بلیو کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ کہتی ہے کہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ تو کچھ فیئر نہیں لگتا۔ بلکہ نہیں، جو بہت زیادہ خراب لوگ ہیں، جیسے کہ نازی تھا، اس نے اتنے سارے لوگوں کو مار دیا، ایسے قسم کے لوگ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن باقی سب تو جنت میں جائیں گے۔ تو گویا کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی بڑے سکون میں ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنت ہی ملنی ہے۔ یہود اور نصارہ کیا کہتے تھے، اس قرآن میں بتایا سورہ مائدہ میں، اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو گویا ہم چونکہ اللہ کے چہیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ڈر ہے، اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی جنت ہی دے گا۔ اور دوسری جگہ سورہ البقرہ 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا نصارہ ہوگا۔ گویا یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے، اور نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نصارہ ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو گویا ہر کسی نے اپنی اپنی امیدیں باندھ کے رکھی ہیں۔ میرے پاس ایک عورت آتی ہے، کرسچن ہے، مگر بڑی پکی قسم کی کرسچن ہے، مجھے کہتی ہے کہ اللہ تو ناراض ہو گیا ہے سب سے، اور اس نے منہ موڑ لیا ہے، اب وہ کسی بندے کی طرف نہیں دیکھتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی جو ہے اب واسطہ رہ گیا ہے اللہ کو خوش کرنے کا، کہ ہم اس کو خوش کر لیں تو اللہ خوش ہو جائے گا، ورنہ باقی سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے آئیڈیاز بلڈ کر لیتے ہیں۔ آج دیکھیں مسلمان خود بہت سے ہیں کہ کسی پیر کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اس طرح کی باتوں سے انسان اپنا دنیا کا وقت ضائع کر دیتا ہے، اور جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل کر لیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے ہمارا۔ پھر اگلی آیت ہے ومن، اور جو، احسن، اور من، کون۔ دیکھیں من یہاں پر جو کے معنی میں نہیں ہے، کون ہے، کون کے معنی میں، اور کون ہے۔ ومن، کون، احسن، زیادہ اچھا ہے، دینن، دین میں، ممن، اس سے جو، من اور من ہے یہاں پر اور پھر من ہے، اس سے جو، تو کون زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ ایکچولی اس کو کہتے ہیں استفہام نفی تو ہے اس میں بھی، مطلب یہ کہ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسا سوال کیا گیا ہے کہ جس کا جواب نفی میں ہی ہے۔ من احسن، احسن جو ہے وہ اکبر، سب سے بڑا، اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، تو احسن سب سے زیادہ اچھا، ٹھیک ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ جو وزن ہوتا ہے یہ۔ تو کون سب سے زیادہ اچھا ہے، دینن، دین کے لحاظ سے، من سے، من جو، اسلم، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے، سلامہ، اور سلامہ فرما برداری کرنا، اسلم اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ایسی فرما برداری کہ اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دینا۔ جس نے سپرد کر دیا، وجہہ، چہرہ اپنا، اور یہاں پر چہرے سے مطلب انسان کا نفس ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جس نے اپنا چہرہ کسی کے لیے جھکا لیا، گویا کہ چہرہ انسان کے جسم کا بہت اہم حصہ ہے، تو جس نے اپنی پیشانی جھکائی اس نے گویا اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا۔ تو کون ہے سب زیادہ اچھا دین کے لحاظ سے، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، للہ،
لیے اور اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن محسن ہے، تو وہ اپنے محسن ہو، محسن اسے کہتے جو کہ بہت اچھی طرح کرتا ہو، تو بہت اچھے نیک کام کرتا ہو، وہ محسن ہو، واتبع اور اس نے پیروی کی، ملتا طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفن جو کہ یکسو تھے یا یکسو ہو کر، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو حنیفن، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی صفت بتائی جاتی ہے کہ وہ اتنے یکسو تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر بس ایک طرف جھک جانا، ٹھیک ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے بالکل سارے راہوں کو چھوڑ کے راہ حق پر اپنے آپ کو لگا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت تھا تو ہر طرف کفر اور شرک تھا، ان تمام کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مثال دے دی ہمیں، دیکھیں یہاں پر دین اسلام کو سب سے اچھا کہا گیا، سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا دین کون سا ہے، کہ وہ اسلام، اسلم وجہ، یعنی اسلام میں آ جائے، اپنے آپ کو سپرد کر دے، چونکہ جب انسان اسلام میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ کچھ کنڈیشنز بتا دی گئی یہاں پر کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، وجہ اسلم وجہ للہ، اور محسن ہو، نیک کام اچھے طریقے سے کرنے والا ہو، اور کیا ہو کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے جو حنفی طریقہ تھا، جو بالکل ایک یکسو طریقہ تھا، اس کی طرف لگ جائے، تو پھر اس کا دین سب سے اچھا ہے، ایسے پرسن کا دین سب سے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں یہی کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور ملت ابراہیم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہی تھی۔ حج کا طریقہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو پکارے حج کے لیے، اور خانہ کعبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دین کی ہی تعلیم دیتے تھے اور انہی کی طرف بلاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، ہم ان کی امت سے ہیں، تو اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ کون سب سے زیادہ اچھا ہے، جو اس رسول کے طریقے کو قبول کر لے؟ یہاں پر ہمیں کچھ حکمتیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام وہ ذات تھی جس کو مشرک عرب بھی اپنا جد امجد سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، جو مشرک تھے، قریش تھے، وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سمجھتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے تھے، حضرت ان کی اولاد میں سے سمجھتے تھے، اور تھے بھی وہ انہی کی اولاد میں سے تھا نسب نامہ قریش کا۔ جہالت کے دور میں بھی حج ہوتا تھا، حالانکہ اس میں شرکیہ طریقے ڈالے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے تھے، اور ننگے طواف بھی کرتے تھے لوگ، لیکن آئیڈیا تھا وہاں پر بھی، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم کا ان کو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، اور خانہ کعبہ میں ایکچولی انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بت بھی بنا کے رکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ذات تھی جس کی سب عزت کرتے تھے، سب اس کو اپنا جد امجد سمجھتے تھے، اور یہود اور نصارہ بھی ظاہری بات ہے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ہم۔ تو ایک ایسی ہستی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ جس کو تم سب مانتے ہو، تم سب اس کو اپنا جد امجد سمجھتے ہو، مگر وہ تو حنیف تھے، وہ تو یکسو تھے اللہ کے لیے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کون ہے جو حضرت ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، اللہ یہ کہ وہ خود بیوقوف ہے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑتا ہے
وہ تو بیوقوف ہوگا وہی کرے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم کو تو اللہ نے دنیا میں بھی بڑا مقام دیا، اس کو چن لیا، آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ تو فرما بردار ہو جا، تو قالا، تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر پوری طرح سے خود کو چھوڑ دیا، بولا میں پوری طرح اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی تو وضاحت قرآن میں کر دی گئی کہ وہ جو تھے وہ نہ شرک کرتے تھے، نہ یہود اور نصارہ کے جو آج کل جو تم کر رہے ہو وہ کرتے تھے، نہ مشرکین جو تم طریقہ کیے ہوئے وہ کرتے تھے، وہ تو اللہ کے حنیف تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل اپنے آپ کو اپنا سپورٹ کر دیا تھا۔ اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ رسول جو ہیں اور ان کے پیروکار وہ زیادہ حقدار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہونے کے لحاظ سے۔ تو گویا یہاں پر ایک پہلے بتا دیا گیا پچھلی 2 آیات میں کہ جنت جو ہے تمہاری امانت، تمہاری امانی، تمہاری آرزوؤں سے نہیں ملنے والی، تمہارے برے اعمال کا تمہیں بدلہ ملے گا، اور تمہارے نیک اعمال کے ساتھ تم جنت میں داخل ہوگے اگر تم نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے۔ اب ایک مثال بھی بتا دی کہ تمہیں کس طرح رہنا ہے، یعنی کہ ایک وضاحت بھی کر دی کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے دیکھو یہ نمونہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے نمونے پہ تم چلو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ اسلام اللہ کا دین ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے لقمان، سورہ لقمان میں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار تو پھر یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ گویا ایمان کے ساتھ نیک اعمال ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ غافل نہیں ہونا کہ ہم تو بس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کے بغیر کامیابی میں ہمیں یہ بہت بڑا ہم چانس لے رہے ہیں۔ پھر اس آیت میں دین کی فضیلت پتہ چلی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے وہی دین پر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ اور دین میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس اللہ کے لیے نزدیک اصل مذہب کیا ہے کہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے بندہ، اور پھر اس فرما برداری میں ہر کام اللہ کی رضامندی کا کرے تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ، اور بنا لیا، اتخذا بنانا، اللہ کو بنا لیا، اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو خلیلاً، اپنا دوست۔ مزید اللہ نے حضرت ابراہیم کی اہمیت بتائی کہ حضرت ابراہیم تو وہ ذات ہے جو کہ جس کو اللہ نے خلیل بنا دیا۔ خلیل کیا ہوتا ہے؟ خلیل وہ ہستی ہوتی ہے جس سے اتنی محبت ہو کہ کوئی یعنی محبت کی انتہا ہو جس کے ساتھ، ٹھیک ہے، کمال کی محبت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا کہ اتنی محبت کہ کمال کی محبت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی۔ اب یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جو ہستی ہے ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کے سردار ہیں، تو کیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وہ مقام نہیں دیا؟ تو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، حاکم نے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قبل کہتے سنا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اپنی جگہ ہے اور اللہ نے ان کو بھی خلیل کا درجہ دیا، مگر یہاں پر ایک حکمت تھی، جیسے میں نے بتایا کہ قرآن میں جب کبھی حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا
تو مقصد یہ تھا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب اپنا جد امجد مانتے تھے، مشرکین عرب بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، تو ان کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے جو جد امجد جس کے بارے میں تم اپنے نسب کا اظہار کرتے ہو، تو وہ تو حنیف تھے، وہ تو اللہ توحید پر تھے، ان کا دین وہ نہیں تھا جو تم نے اپنا لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس دین کی قدر کرنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ تو آگے چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات، ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی خلیل بنایا اللہ نے ابراہیم کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کمزوری تھی، اللہ کو کسی دوست کی ضرورت تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا بیکاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حد تک اللہ کے آگے جھکے جیسے اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کمزوری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ درجہ پا کر عبادت سے فارغ ہو گئے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کرنا، بس اب تو خلیل بن گئے، تو اب ان کو کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی کوئی اور مزید فرما برداری کے کام نہیں کرنے، کیونکہ اب تو ان کی ایک حیثیت بن گئی۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عبودیت کے دائرے میں ہمیشہ رہے اور اللہ کے فرما بردار اسی طرح رہے۔ تو گویا کہ انسان کتنا بھی بڑا درجہ مل جائے لیکن وہ اپنے عبودیت کے درجے سے باہر نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام اور درجہ ہے، مگر آپ نے راتیں نمازیں تہجد پڑھتے پڑھتے راتیں گزاری ہیں، اور آپ نے روزے بھی رکھے ہیں، آپ نے تمام عبادات کی ہیں جس کا اللہ نے اپنی امت کو حکم دیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عبودیت کے درجے سے کوئی فارغ باہر نہیں نکل جاتا۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بلند اور بالا ہے، چاہے کسی بندے کو اگر اللہ کوئی مقام دیتا ہے تو اللہ اپنی قدرت میں یکتا ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا بدلہ دینے کا اس کے پاس، اللہ کے پاس کوئی روک نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں کرے گا کیونکہ میں وہ خاص ہستی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے، اور چاہے تو معاف کر دے، مگر یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی قدرت کے لیے یہ آیت پھر سے آئی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ محیطہ سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ بدلہ دینے والا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے معذور نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کسی کو نہ پکڑ سکے یا کسی کو اس کے کسی نے غلط کیا اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ پھر وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، یا فتویٰ یعنی کسی مشکل مسئلے کا حل معلوم کرنا، کسی مشکل بات کا طریقہ معلوم کرنا، تو فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فی النساء، عورتوں کے مسائل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے سوالات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، آپ سے ان مسائل کا حل مانگ رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے قل اللہ یفتیکم، تم کو فتویٰ دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم بیان کرتا ہے، فی ہنہ، عورتوں کے بارے میں، ہنہ یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو ان عورتوں کے بارے میں اللہ تم کو حکم بتاتا ہے، اور بما، اور جو یتلا پڑھی جاتی ہے، یہ پیسو ہے یتلا، ٹھیک ہے، جو پڑھی جاتی ہے علیکم تم پر، یعنی جو اللہ کی آیات تم تلاوت کی جاتی ہے تم پر، وہ فی الکتاب، کتاب میں۔ گویا اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ بھی تم کو حکم بتاتا ہے عورتوں کے بارے میں جو تم سوالات کر رہے ہو، اور جو پیچھے میں نے قرآن میں آیات تم کو پہلے سے دے دی ہیں عورتوں کے مسائل کے بارے میں، اس سے بھی تم کو
فتویٰ ملتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں جگہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مقصد بیان کیا کہ میں یہاں پر میں اللہ نے کچھ باتوں کے جواب یہاں پر دیے، اور کچھ باتوں کے لیے صحابہ کرام سے کہا گیا کہ پہلے سے جو عورتوں کے احکامات دیے گئے ہیں ان پر تمہیں جواب مل جائے گا ان میں سے، ٹھیک ہے. تو ما یتلا علیکم فی الکتابی فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں جو پہلے سے آیات نازل کی ہیں اس میں بھی تم کو حکم ملے گا. اللاتی، وہ جو، لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے ان کو، ما کتبہ، جو لکھا گیا، یعنی جو فرض کیا گیا ہے، جو ان کا حصہ وراثت میں مقرر ہے یا جو مہر ان کے لیے مقرر ہے، وہ لہن، ان کے لیے، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان کے تنکحوہن، کہ تم نکاح کر لو ان سے. پیچھے کیا آیات تھی سورہ نساء میں؟ آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ یتیم ہوتا یہ تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں ہوتی رہتی تھی، بہت سے صحابہ شہید ہو جاتے تھے. اب بہت سے بچے جو تھے وہ یتیم ہو جاتے تھے. ابھی لڑکیاں اس میں ہوتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں لڑکیوں کی شادیاں جلدی ہو جاتی تھی. جو یتیم کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، ولی بنا ہوا ہے اس کا، اب ان لڑکیوں کے پاس ان کے وراثت کا مال بھی ہے ان کے پاس، اور ان کے باپ دادا جو بھی ان کے مر گئے، تو اب وہ اور لڑکی سپوز کہ خوبصورت بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے. اب جو ٹیک کیئر کر رہا ہے اس کے دل میں کیا آیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خوبصورت بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے. مگر نکاح میں عورت کا یہ حق رکھا گیا ہے کہ اس کو مہر دیا جائے، ٹھیک ہے. اب ولی جو ہے جو نکاح، اب یتیم بچی ہے، کون مجھے پوچھے گا، وہ اسے نکاح کر لیتا ہے اس بچی سے، اس کو مہر بھی نہیں دیتا. تو اس کے دو فائدے ہو جاتے ہیں، ایک تو خوبصورت بیوی ہاتھ میں آ گئی، دوسرے اس کا مال بھی ہاتھ میں آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تمہیں اگر نکاح کرنا ہے، تمہیں اگر ان کی خوبصورتی پسند ہے، ان کا مال پسند ہے، تو تم ان کو مہر مثل دو. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے خاندان میں، اب اچھے خاندان سے لڑکی، انسان کی حیثیت کے لحاظ سے مہر ہوتا تھا، تو اب اس کی بہنوں کو، اس کے بہن پھوپھی کو، جن کو شادیاں پیچھے ہوئی، ان کو بڑا بڑا مہر ملا تھا. تو اب تم دیکھو کہ اس کی بہنوں کو یا اس کے خاندان کی عورتوں کو کتنا بڑا مہر ملتا تھا. تو تم اس بچی کو ایسا ہی مہر دو جب اس سے شادی کرو، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے مہر میں تم ڈنڈی نہ مارو کہ تم اس کو یا تو کچھ تھوڑا سا دے دو اور اس سے نکاح کر کے اس کا مال بھی لے لو. اور اس سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت نمبر 3 میں بتایا تھا کہ اگر تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ تم اس کو اتنا سارا مہر دو، تو پھر تم ان کو چھوڑ دو، ان سے نکاح مت کرو، اور کسی اور عورت سے تم نکاح کرو. تم کو 4 تک اللہ نے اجازت دی ہے، 4 عورتوں تک، مگر تم ان یتیم لڑکیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ تھا حکم آیت نمبر 3 میں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ دہرایا کہ تم پیچھے بھی دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چلے. اور یہاں پر جو ہے ترغبو، لفظ ترغبو جو ہے نا، اس کے رغبت سے ہے. رغبت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، یا تو تمہیں ان سے تم پسند کرتے ہو، تم چاہتے ہو ان سے نکاح کرنا، یعنی تمہارے دل میں خواہش بھی ہے کہ تم نکاح کر لو. اور ترغبو ان کا مطلب ہوتا ہے وہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، تمہارے دل میں خواہش نہیں ہے کہ اس سے تم نکاح کرو، مگر اس کے پاس مال تو ہے، تو تم مال کی وجہ سے تم چاہ رہے ہو کہ تم اس لڑکی کو روک کے رکھو. اب تمہارے دل، تم نکاح نہیں کرنا چاہتے اس لیے وہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، مگر اس کو تم جانے بھی نہیں دینا چاہ رہے ہو کہ اس کے پاس بہت مال ہے. اب تم کیا کر رہے ہو، چونکہ تم اس کے ولی بن بیٹھے ہو، تو تم اس کے کہیں اور نکاح بھی نہیں کرنے دیتے ہو اسے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب وہ لڑکی بیچاری اٹکی ہوئی ہے، اس سے کوئی نکاح نہیں کر رہا، جس اس لیے صرف کہ اس کا مال سارا اس کے ولی کے قبضے میں ہے. تو یہ دوسری صورت ہے. پہلی صورت کیا تھی
کہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، مال بھی ہے، اور تمہارے دل میں خواہش بھی ہے کہ اس سے نکاح کرو، مگر تم مہر اس کا اتنا مہر نہیں دے سکتے جو اس کے خاندان میں ایک طریقہ ہے، جو بڑے خاندان کی لڑکی ہے اس کو مہر زیادہ ملنا چاہیے، تو اتنا مہر اس کو نہیں دے سکتے ہو، تو تم اس کے ساتھ زیادتی کر کے نکاح نہیں کرو کہ چھوٹا سا مہر دو یا مہر نہ دو اور نکاح کر بیٹھو۔ دوسرا طریقہ، لڑکی خوبصورت نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے اس سے نکاح کرنے کی، مگر اب اس کے پاس مال ہے تو تم نکاح بھی نہیں کرتے ہو اور اس کو شادی کہیں اور بھی نہیں کر کے دیتے ہو کہ وہ مال چلا جائے گا یا مال میں کوئی شریک بن جائے گا، تو یہ دونوں طریقے ظلم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس آیت کو ملا کر یہ بات واضح فرما دی کہ دونوں طریقے تم یتیم لڑکیوں سے ساتھ نہیں کر سکتے ہو۔ ان کے ساتھ اچھا معاملہ یہ ہوگا کہ تم اگر خود نکاح کرو تو پھر ان کو بالکل ان کے پورے رائٹس دو، ان کے حقوق دو، اور خود نکاح نہیں کرتے ہو تو پھر ان کا نکاح اچھی جگہ کہیں کرو۔ اور عروہ بن زبیر کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں جس کا ولی اس کے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے شادی نہ کرنا چاہے اور نہ کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی کرنے پر آمادہ ہو، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کے مال میں شریک ہو جائے گا، اس لیے زندگی بھر کے لیے شادی سے روک دیتا ہے۔ اب دیکھیں، والمستضعفین، اور کمزور سمجھے جانے والے لوگ، من الولدان، بچوں میں سے۔ اب یہاں پر دوسرا حکم ہے کہ جو بچے کمزور بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، باپ نہیں، اب ٹھیک ہے، اب یہ لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں بھی تم یہ زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کمزور بچوں کے ساتھ، دیکھیے پہلے کیا تھا جہالت میں کہ جب باپ مرتا، اب اس کے بچے ہیں، اب ان بچوں میں سے کوئی ایک بڑا انف ہے کہ وہ جنگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سارا پیسہ لے لیتا، اس کی بیوی اور چھوٹے بچے جو ابھی جنگ کے قابل نہیں ہے ان کو کوئی بھی ورثے کا حصہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی تھی کہ اس زمانے میں اپنے کنبے کا دفاع کرنا پڑتا تھا، ہر انسان کو لڑنا جھگڑنا آنا چاہیے ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ کوئی قبائلی نظام تھا، کوئی حکومت کی طرف سے ہر انسان کا تحفظ نہیں تھا، ہر انسان اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے قبیلے کا دفاع کرے، اپنے گھر کا دفاع کرے، ورنہ کوئی بھی ان کو مار کر ان کو غلام بنا لیتا یا ان پر اپنا قبضہ کر لیتا۔ تو پھر جو لوگ دفاع کے قابل ہوتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم اپنی جان لڑاتے ہیں، ہماری وجہ سے ان کی دفاع ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہم سارا مال لے لیں۔ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت وراثت میں کیا فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے جو شروع میں ہم پڑھ چکے۔ وراثت کے قانون جہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر بچے کا، چاہے وہ بچہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کا حصہ ہے، اللہ نے اس کے لیے حصہ مقرر کیا ہے، اور بچیوں کا حصہ آدھا اور لڑکوں کا حصہ دگنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف بڑا بچہ سارا کچھ لے لے گا، بلکہ ہر بچے کو جو ہے وہ اس کا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یتیم یعنی بیوہ عورتوں کا بھی پہلے کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اس نے اسلام میں آ کر بیوہ کا بھی حصہ مقرر کیا۔ پھر ان تقوموا، اور یہ کہ تم قائم کرو، لیلیتاما، یتیم بچوں کے لیے، بالقسط، انصاف پر۔ یتیموں کے بارے میں پھر ایک اور نصیحت کر دی کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ وما تفعلون، اور جو تم کرتے ہو، من خیر، کوئی بھی خیر کا کام، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بھی، ساتھ اس کے، علیمن، خوب علم رکھنے والا۔ اب دیکھیں کہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی جگہ اور حدیث میں اتنی جگہ کہا گیا ہے کہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں
سورہ انعام میں کہا گیا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، تم یتیم کے مال کو چھو بھی مت اگر تو تم نیک نیتی سے اس مال کو صحیح جگہ پر لگا رہے ہو تاکہ یتیم کے مال کی حفاظت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ پھر دوسری جگہ سورہ بقرہ میں یتیم بچوں کی اصلاح کرتے رہو اور اگر نیک نیتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ یتیم بچوں کے بارے میں یہ بھی حکم آیا کہ تمہاری نیت ان کے مال کو قبضہ کر لینے کی نہیں ہے، مگر تم ان کے مال کو تجارت میں لگا رہے ہو تاکہ اس کو وہ پھلتا پھولتا رہے اور تم اپنے مال کے ساتھ اس کو رکھتے ہو، مگر تمہاری نیت یہی ہے کہ بچہ بڑا ہوگا، جب اس قابل ہوگا تو اس کا مال دے دیا جائے گا، تو پھر تم ایسا بھی کر سکتے ہو۔ سورہ الضحیٰ میں کہا وَفَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو تم جھڑکو مت۔ سورہ دحا میں سورہ بقرہ 177 میں کہا وہ مال کی محبت رکھنے کے باوجود اللہ کی محبت میں یتیموں کو مال دیتا ہے۔ جو شخص مال سے محبت تو سب کو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یتیموں پر مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر بتایا۔ تو گویا حدیثیں بھی بے شمار ہے جو کہ یتیموں کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت میں ایسے ہوں گے، پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں، ایک شہادت کی انگلی اور ایک اس کے برابر والی انگلی کو اٹھا کے بتایا کہ اس طرح ہم لوگ ہوں گے۔ تو گویا کہ یتیم کے لیے بہت ساری یتیموں کے لیے بہت انکریج کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور بہت زیادہ ڈرانے والی آیات آئی ہیں یتیم کے ساتھ ظلم کرنے والے کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یتیموں کا اور عورتوں کا پہلے سے بھی یہ ساری باتیں آئی تھی، اب آخر میں دوبارہ کیوں آئی ہیں؟ ان آیات کو وہیں پر کیوں نہیں رکھا گیا جہاں پر دوسری آیات تھی جو شروع کی آیات سورہ نساء میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ نساء میں سارے احکامات آئے ہیں جس میں کمزوروں کی معاشرے میں کس طرح سے کمزوروں کا دفاع کرنا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں۔ تو جسے دیکھیں علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ چونکہ پہلے کی آیت میں ابھی بھی یہ حکم واضح نہیں ہوا تھا تو صحابہ کرام نے سوال کیا اور یہ حکم بعد میں آیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ اب دوسرا اگر ہم غور کریں تو دیکھیں سورہ نساء میں ہمیں خاندان کے گھر کے کمزور لوگوں کی حفاظت کے بارے میں قانون بتائے گئے، احکامات دیے گئے، گھریلو زندگی کو شوہر بیوی کس طرح سے اچھی طرح رکھے یہ بتایا گیا، شوہر کو قوام بتایا گیا، خاندان میں کس طرح سے رہنا ہے، خاندانی معاملات کیسے حل کرنے ہیں، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، اسلامی معاشرے کو کیسے بہتر بنانا ہے، پھر سیاست میں کس طرح سے دوسرے ملکوں سے، آس پاس کے ملکوں سے کیسے تعلق رکھنا ہے اچھی طرح سے، کہ معاشرے میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، یہ سارے احکامات بتائے گئے۔ اور اس کا پرپس کیا تھا کہ اسلام کا معاشرہ ایسا مثالی معاشرہ ہو جس میں امن و امان ہو اور یہ مضبوط ہو تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں بھی دشمن ان کے اوپر غلبہ نہ پالے۔ اور ظاہری بات ہے کہ سارے احکامات پر جو اسلامی معاشرہ کرے گا وہ ایک بہترین معاشرہ ہوگا۔ تو چونکہ خاندان سے شروع ہوتا ہے، سب کچھ گھر سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ گھر کی باتیں دوبارہ لائی گئی کہ خاندان میں جو انسان اپنے گھر میں اپنے خاندان میں انصاف نہیں کرے گا وہ پھر کہیں اور بھی نہیں کرے گا، اس لیے گھر کے اندر کا انصاف جو ہے وہ گھر کے اندر بہترین طریقہ کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ انسان گھر کے اندر اچھا نہیں ہوگا تو وہ باہر بھی اللہ کے لیے اچھا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو انسان گھر کے اندر تو کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس وقت کمزوروں کے ساتھ وہ اگر اچھا تعلق رکھے گا اللہ کے خوف سے تو پھر وہ باہر بھی اچھا ہی رکھے گا۔ اگر جو انسان اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا وہ گھر میں تو ظلم کرے گا، اب باہر بڑا اچھا بنے گا تو وہ پھر اللہ کے لیے اچھا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ بندہ جب اکیلا ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں میں ہی زیادتی کرتا ہے، اس لیے گھر کے احکامات کی زیادہ اہمیت ہے تو ان کو دوبارہ سے یہاں پر دہرا دیا گیا۔